آبنائے ہرمز پر ایران کی گرفت بہت مضبوط ہے اور وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کوئی ایک ایسا ایپیسوڈ سامنے لے کر آتا ہے اپنے ایکشن کا، جس سے دنیا کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آبنائے ہرمز کے قریب امریکہ کا جو ناکہ ہے وہ پاش ہو چکا ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے اور کسی بھی طرح امریکہ جو اپنی گرفت مضبوط کرنا چاہ رہا تھا آبنائے ہرمز پہ وہ نہیں کر سکتا۔ وہ ایران کا ہے، ایران ہی اصل حکمران ہے آبنائے ہرمز کا۔ اور ابھی ایک نئی تازہ خبر یہ آئی ہے کہ وہاں پر جو موجود ایک جہاز تھا جو وہاں سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا امریکی شے پہ، اس کو اپنی تحویل میں ایران نے لے لیا ہے۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ ایران نے ایک جہاز تھا جو وہاں سے گزر رہا تھا، جو ان کی آئل ایکسپورٹ کو مسلسل تکلیف دے رہا تھا، اس کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ ایران اس کو مسلسل وارن کر رہا تھا، لیکن وہ جہاز اور اس کا عملہ نہیں سن رہے تھے کوئی بات، اور اس کی کسی بھی بات پہ کان نہیں دھر رہے تھے۔ اب جب وہ آبنائے ہرمز کے قریب آنے لگا، خلیج فارس کی طرف سے آنے لگا، آبنائے ہرمز کے قریب پہنچنے لگا، تو ایران کی جو پاسداران انقلاب ہیں انہوں نے مسلسل اس کے ساتھ رابطہ کیا، اس کو ریڈیو پیغامات بھیجے اور اس کو بتایا کہ آپ اب ایران کی حدود میں آ گئے ہیں اور اب آپ رک جائیں، آپ کو ایرانی پاسداران انقلاب سے اجازت لینی پڑے گی، ٹول ادا کرنا پڑے گا، اور ہمیں جہاز کی تمام تفصیل بتائے بغیر آپ آبنائے ہرمز کے قریب بھی نہیں جا سکتے اور آبنائے ہرمز کو پار بھی نہیں کر سکتے۔ جب مسلسل کپتان نے اور عملے نے اس بات کو نظر انداز کیا ریڈیو پیغامات کو ایرانی پاسداران انقلاب کے، تو ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز کے قریب ایک بہت بڑا ایکشن کیا، اور وہ بہت بڑا آئل ویسل تھا جس کے قریب وہاں پر چاروں طرف سے اس کو گھیرا گیا۔ ایرانی کمانڈوز نے اس کو چاروں طرف سے گھیرنے کے بعد اپنی اسپیڈ بوٹس کے ذریعے تیزی سے اس کے قریب پہنچے اور اس کے پاس اس پہ کمن ڈال کر اس جہاز پر داخل ہوئے چڑھ کر، اور اس جہاز کو اپنی تحویل میں لے لیا اور وہاں پر اس کو اپنی طرف لے گئے جو ایرانی پانیوں کے اندر تھا، جس کے بعد اب پوری دنیا کو یہ پیغام مل گیا ہے کہ اگر آپ اجازت کے بغیر آبنائے ہرمز کے قریب جائیں گے اور خاص طور پہ امریکی شے پہ جائیں گے اور امریکہ کی بحریہ کے یہ کہنے پر جائیں گے کہ تم آ جاؤ، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ہم تمہیں حفاظتی حصار میں لے کے آبنائے ہرمز پار کرائیں گے، تو اس بات پر کان نہیں دھرنے اور سبق تو سیکھنا چاہیے ان 2000 جہازوں سے، تجارتی جہازوں سے جو بحیرہ عرب میں اور خلیج عمان کی طرف موجود ہیں، خلیج عدن کی طرف بھی موجود ہیں، لیکن آبنائے ہرمز کے قریب پھٹکنے کی وہ غلطی بھی نہیں کر رہے۔ امریکی یقین دہانیوں کے باوجود نہیں کر رہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ امریکہ صرف بات تو کر سکتا ہے لیکن امریکہ کو یقین دہانی کرانے کے بعد اس پہ عمل درآمد نہیں کر سکتا، ایران کو نہیں روک سکتا، اور اگر وہ اتنا ہی طاقتور ہوتا تو وہ پہلے اپنے جہازوں کو بچا لیتا جس پر ایران نے اٹیک کیا، مسلسل اٹیک کیا، اس کے جنگی جہازوں پہ بھی اور ان جہازوں پہ بھی جو وہ لے کر آ رہا تھا تجارتی جہاز اپنی حفاظت میں، اور کہا تھا کہ تم آ جاؤ، ہم بیٹھے ہم دیکھ لیں گے کون تمہیں کچھ کہتا ہے۔ لیکن ایران نے اس بات کو انشور کیا کہ کسی طرح بھی اگر آبنائے ہرمز کی طرف کوئی تجارتی جہاز آتا ہے تو اس پہ کس طرح اٹیک کیا جائے اور کس طرح اس کو اپنی تحویل میں لیا جائے۔ ایران نے 2 روز پہلے پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی بنا کر یہ پیغام پوری دنیا کو دے دیا تھا کہ یہ پرشین گلف جو ہے اس کی جو اسٹریٹ ہے، اس کا جو آبنائے ہرمز ہے اور اس کی جو پوری راہداری ہے، تجارتی راہداری، آبی گزرگاہ، اس پر ایران کا کنٹرول ہے۔ ایران سے ہی پوچھ کر، ایران کو ہی ٹول ادا کر کے، ایران کو ہی تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے کے بعد وہاں سے گزرا جا سکتا ہے، لیکن بہت سے جہاز ایسے ہیں جنہیں جو امریکہ کی باتوں میں آ گئے، امریکہ کی نیوی کی باتوں میں آ گئے، اور جب وہ آئے تو قریب آئے تو ان کو اندازہ ہوا کہ جی پی ایس جیمنگ کے ذریعے ان کے نیویگیشن کو بالکل ختم کر دیا گیا، اندھا کر دیا گیا ان جہازوں کو، اور اس کے بعد ایران نے جب یہ واضح پیغام دیا کہ سمندروں پہ ہماری حکمرانی ہے تو انہیں پلٹ کر واپس بھاگنا پڑا اور امریکہ انہیں بالکل نہیں بچا سکا۔ اب جو پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی ہے اس کے ذریعے ایران نے واضح طور پہ بتایا ہے کہ ہم ایرانی کرنسی میں پیمنٹ لیں گے، ٹول ٹیکس آپ کو بھرنا ہوگا جو غالباً $20 لاکھ ہی وہ چارج کریں گے ہر ویسل سے۔ ابھی انہوں نے اس کے بارے میں بتایا نہیں، لیکن پہلے ایک پوری تفصیل اس بارے میں وہ جاری کر چکے ہیں۔ $20 لاکھ ایک ویسل سے جب وہ چارج کریں گے تو اس کے بعد اس ویسل کو اس تجارتی جہاز کے عملے کی تفصیل دینی ہوگی، وہ کس ملک کا ہے یہ بتانا پڑے گا، کس شپنگ کمپنی کی ملکیت ہے یہ بتانا پڑے گا، جو جہاز میں جتنا بھی عملہ ہے اس کی تفصیل کیا ہے، جہاز پہ جو کارگو لدا ہوا ہے اس کی تفصیل کیا ہے، اور یہ جہاز کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے یہ بھی بتانا پڑے گا۔ اور اس کے بعد جب آپ یہ سب کچھ ای میل میں لکھ کے دیں گے ایرانی پاسداران انقلاب کو، تو ایرانی پاسداران انقلاب اس ای میل کا جواب آپ کے ای میل میں دیں گے، آپ اپنا ان باکس چیک کریں گے، وہاں سے آپ تفصیل لیں گے، اور اس کے بعد جو کوڈ آپ کو دیا جائے گا اس ای میل کے ذریعے، وہ جب آپ ایرانی پاسداران انقلاب کو بتائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے ٹول ٹیکس ادا کر دیا ہے، آبنائے ہرمز سے گزرنے کی فیس دے دی ہے، اور ایرانی پاسداران انقلاب سے کلیئرنس آپ کو مل گئی ہے، اور اب آپ چاہیں تو آرام سے وہاں سے گزر سکتے ہیں۔ اور اپنی حفاظت میں 2 راستے بنائے گئے ہیں، 2 آبی گزرگاہیں ہیں جہاں سے 2 آبی راستوں کے ذریعے ایران کے قریب سے ایرانی پاسداران انقلاب
ان جگہوں سے ان کو لے کر وہاں سے گزریں گے اور اپنی حفاظت میں آبنائے ہرمز پار کرائیں گے۔ تو امریکہ آبنائے ہرمز پہ ناکہ لگا کے بیٹھا ہے اور صرف پیسے ضائع کر رہا ہے، نہ وہ ایرانی جہازوں کو روک پا رہا ہے، نہ دیگر تجارتی جہازوں کو تحفظ دے پا رہا ہے، اور ایرانی جہازوں کو اب تک وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکا۔ ایک سلی سٹی ان کا جہاز تھا جو بہت بڑا ایک سپر آئل ٹینکر تھا، وہ آیا ملیشیا کی طرف سے آیا اور اس کے بعد آبنائے ہرمز پار کر کے ایران پہنچ گیا، ایران کی بندرگاہ پہ لنگر انداز ہوا اور اس کو امریکی ناکہ بندی کے باوجود امریکہ کی فوج اس کو نہیں روک سکی اور ایران نے اس کو بحفاظت اپنے پاس کلیئر کرا کے بلا لیا۔ تو آبنائے ہرمز پہ ابھی کس کا راج ہے یہ اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ایران نے اس کو ایک طرح سے ایک مہر لگا دی ہے آبنائے ہرمز پہ اپنی حکمرانی کی، اور دو ٹوک الفاظ میں پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ ایران ہی اب سب کچھ کر رہا ہے وہاں پہ، اور امریکی عملداری اب کسی طرح بھی وہاں پر موجود نہیں ہے۔ جو جہاز تحویل میں لیا گیا ہے، جب وہ پیسے دے دے گا، جب وہ ٹول فی ادا کر دے گا، جب وہ معافی مانگ لے گا، تو اس کے بعد ایرانی پاسداران انقلاب اس کو جانے دیں گے، اور اس جہاز کو نہ پہلے چھڑوانے امریکی فوج آئی اور نہ اب تحویل میں لیے جانے کے بعد کوئی فوج آئی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ کی ناکہ بندی عملی طور پہ وہاں پر نہیں ہے، اس کی کوئی عملداری نہیں ہے آبنائے ہرمز پہ، وہ صرف کھڑا ہے، پیسے ضائع کر رہا ہے ہر روز کے حساب سے، اور ہر روز کے حساب سے وہ تقریباً $13,000 پر سیکنڈ وہ ضائع کر رہا ہے امریکہ اس پوری جنگ میں، جو ایسٹیمیٹ سامنے آئے تھے، اور اندازہ ہوتا ہے کہ اب یہ سب چیزیں ایران کے ہاتھ میں ہیں اور امریکہ کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں۔ آبنائے ہرمز پر ایران کی حکمرانی ہے اور یہ بات خطے کے تمام بڑے پلیئرز اور طاقتیں جانتی ہیں، اور اسی لیے سعودی عرب نے اور کویت نے صاف انکار کر دیا اپنی ایئر بیسز دینے سے امریکہ کو، تاکہ وہ پروجیکٹ فریڈم جو ایک انہوں نے شروع کیا تھا کہ وہ وہاں پہ جا سکیں اور جہازوں کو اپنی تحویل میں لے کے آبنائے ہرمز پار کرائیں۔ سعودی عرب اس بات کو سمجھ گیا تھا کہ وہاں پہ جا کے ایک بار پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اسی لیے اس نے پرنس سلطان ایئر بیس دینے سے انکار کیا جہاں سے امریکی طیاروں کو اڑنا تھا، اور اپنے تمام کیریئر اسٹرائک گروپس کو ایک شیلڈ کی طور پہ ایک حفاظت فراہم کرنی تھی اور بتانا تھا کہ ہم ایران سے ٹکر لے سکتے ہیں۔ ممکنہ طور پہ وہاں پہ بہت بڑا تصادم ہو سکتا تھا، جس کے پیش نظر سعودی عرب نے اس سے انکار کیا، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے محمد بن سلمان کو فون کیا اور خود پرسنلی یہ ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں اپنی زمین دیں تاکہ ہم یہاں سے اجازت دیں کہ ہم یہاں سے طیارے اڑا سکیں اور پروجیکٹ فریڈم پہ کو کامیاب کر سکیں، لیکن سعودی عرب کو بھی اندازہ ہے کہ کتنا امریکہ کامیاب ہو سکتا ہے، امریکہ کے پلے کیا کچھ ہے، اور امریکہ میں اب کتنی کیپیسٹی اور کتنی کیپیبلٹی رہ گئی ہے ملٹری، تو اس کو اندازہ تھا کہ ایران بہت ہی شدت سے جواب دے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جواب سعودی عرب کے اندر بھی آ سکتا ہو، تو اسی لیے ان کی پرنس سلطان ایئر بیس پہ آ سکتا ہو، امریکی اڈوں پہ آ سکتا ہو، اسی لیے سعودی عرب نے ایک جنگ میں جانے سے انکار کر دیا اور بہت ہی صاف الفاظ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو بتا دیا کہ ہم آپ کا اس میں کوئی ساتھ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح کویت نے بھی بتا دیا کہ ہم اپنی سرزمین آپ کو نہیں دے سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ اندازہ بھی ہوا کہ جو KC-135 ایک آئل ان کا ایک ٹینکر تھا، فیول ٹینکر تھا، ریفیولنگ ٹینکر تھا، وہ بھی آبنائے ہرمز کے پاس ایک GPS جیمنگ کے ذریعے وہ اس کو ہیک کر لیا گیا اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا اور اب تک اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ بہت سے ہیلی کاپٹرز اس وقت فضا میں ہیں اور اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ نہیں ملا۔ تو اندازہ ہوتا ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے طیارے اور اتنے جدید ترین طیارے وہاں پہ غائب ہوتے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک موت کا جال ہے، ایک جادو ہے آبنائے ہرمز پہ کی فضاؤں میں، اور موت کا جال بچھا ہوا ہے اس سمندر میں کہ نہ بحریہ وہاں پہ محفوظ ہے امریکہ کی، نہ اس کے طیارے فضائی طیارے محفوظ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اس کا ساتھ وہاں پہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہاں پر جو بھی جائے گا وہ بری طرح شکست کھائے گا، بہت گہری چوٹ لگوا کر واپس آئے گا، اور اس وقت کوئی ملک افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ ایران کے خلاف اپنی سرزمین کو استعمال ہونے دے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئے خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔